اگلی صبح شاہ حویلی میں سب لوگ ناشتے کی میز پر جمع تھے۔ دادا جان نے سب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کل رات ہم نے بہت سوچا ہے۔ میری رائے یہ ہے کہ زنائرہ کا نکاح اور رخصتی ایک ہی دن سادگی سے کر دی جائے۔ اس طرح دونوں خاندان بھی آسانی میں رہیں گے اور فضول رسموں سے بھی بچا جا سکے گا۔ بابا جانی نے فوراً کہا، مجھے بھی یہی بات بہتر لگتی ہے۔ امی جان نے مسکرا کر زنائرہ کی طرف دیکھا تو وہ شرما کر نظریں جھکا گئیں۔ زیان نے بھی اطمینان سے کہا، اگر زنائرہ اور شہریار خوش ہیں تو مجھے بھی یہی فیصلہ مناسب لگتا ہے۔ آئلہ فوراً بول اٹھی، لیکن رخصتی والے دن میں بھی زنائرہ کے ساتھ رہوں گی۔ زیان نے مسکرا کر کہا، میری جان، پہلے اپنی طبیعت کا خیال رکھو، پھر جتنا دل چاہے ساتھ رہنا۔ سب ہنس پڑے۔ اسی وقت شہریار کے گھر بھی یہی بات ہوئی اور دونوں خاندانوں نے فون پر مشورہ کر کے فیصلہ کر لیا کہ اگلے جمعے نکاح اور رخصتی ایک ہی دن سادگی سے ہوگی۔ دوپہر کے وقت شہریار زنائرہ کو شادی کی خریداری کے لیے لے گیا۔ دونوں ایک بڑے شاپنگ مال پہنچے۔ شہریار نے مسکرا کر کہا، آج جو بھی پسند آئے بلا جھجک بتا دینا۔ زنائرہ نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، مجھے زیادہ مہنگی چیزیں پسند نہیں، سادہ اور خوبصورت لباس ہی کافی ہے۔ شہریار نے محبت بھرے لہجے میں کہا، مجھے بھی تمہاری یہی سادگی سب سے زیادہ پسند ہے۔ زنائرہ دوسری طرف دیکھنے لگی۔ دونوں نے مل کر نکاح کے لیے خوبصورت لباس، جوتے، گھڑی اور چند ضروری چیزیں خریدیں۔ شہریار بار بار اس کی پسند پوچھتا اور ہر چیز بڑی توجہ سے سنتا۔ ایک جویلری شاپ پر شہریار نے ایک نہایت خوبصورت انگوٹھی پسند کی اور زنائرہ کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، یہ صرف ایک انگوٹھی نہیں، میری زندگی کے نئے سفر کی نشانی ہے، امید ہے لے گی۔ زنائرہ نے انگوٹھی دیکھی، پھر مسکرا کر آہستہ سے کہا، بہت خوبصورت ہے، بالکل ویسی جیسی میں نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی۔ شہریار کے چہرے پر اطمینان آ گیا۔ خریداری مکمل ہونے کے بعد دونوں نے ایک کیفے میں بیٹھ کر چائے پی۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کہا، صرف چند دن بعد تم ہمیشہ کے لیے میری زندگی کا حصہ بن جاؤ گی۔ زنائرہ نے نظریں جھکا لی اور دھیرے سے بولی، اللہ ہمیں ہمیشہ خوش رکھے۔ شہریار نے دل سے آمین کہا اور دونوں آنے والے خوبصورت دنوں کے خواب آنکھوں میں سجائے واپس اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ زنائرہ اور شہریار کی شادی کی باتیں چل رہی تھیں کہ اچانک آئلہ نے زیان کی طرف دیکھا اور شرارتی انداز میں بولی، زیان، شادی والے دن میں گلابی باربی فراک پہنوں گی۔ زیان نے حیران ہو کر اس کی طرف دیکھا، پھر ہلکا سا مسکرایا، باربی فراک؟ آئلہ نے بچوں کی طرح خوش ہوتے ہوئے سر ہلایا، ہاں، بہت پیاری سی، جس پر ہلکی ہلکی چمک ہو۔ زیان اس کے قریب آیا، اس کے سر پر نرمی سے ہاتھ پھیرا اور محبت بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا، میری جان، تمہیں باربی فراک پہننے کی ضرورت ہی کیا ہے، تم تو پہلے ہی میری چھوٹی سی باربی ہو۔ آئلہ کے گال گلابی ہو گئے۔ وہ مسکراتے ہوئے بولی، سچ؟ زیان نے محبت سے جواب دیا، بالکل سچ، تم جس لباس میں بھی ہوتی ہو مجھے دنیا کی سب سے خوبصورت باربی لگتی ہو، لیکن اگر میری باربی کا دل گلابی فراک پہننے کا ہے تو وہی آئے گی۔ آئلہ خوشی سے تالیاں بجانے لگی اور بولی، پھر وعدہ کریں آپ مجھے خود باربی فراک خرید کر دیں گے۔ زیان نے مسکرا کر اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، وعدہ، میری باربی جو پسند کرے گی وہی ہوگا۔ آئلہ خوشی سے ہنس پڑی اور دل ہی دل میں اپنی پسند کی گلابی باربی فراک کے بارے میں سوچنے لگی، جبکہ زیان اسے مسکراتے ہوئے دیکھتا رہا۔ ترکی کے خوبصورت شہر استنبول میں آج خوشی کا ماحول تھا۔ الہان اور ابرو کے نکاح کی تمام تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ ہال کو سفید اور ہلکے گلابی پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ نرم سنہری روشنیاں پورے ہال کو مزید خوبصورت بنا رہی تھیں۔ عارف اور لیلا صبح سے ہی ہر انتظام دیکھ رہے تھے۔ لیلا کے چہرے پر الگ ہی تھی، کیونکہ وہ ماں بننے کی خوشخبری کے بعد آج پہلی بار اتنی خوش نظر آ رہی تھی۔ عارف ہر چند منٹ بعد اس سے پوچھتا، تھک تو نہیں گئی؟ اور لیلا ہنس کر کہتی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ بس ہر وقت فکر کرنا چھوڑ دیں۔ دوسری طرف الہان آج پہلی بار غیر معمولی طور پر خاموش تھا۔ عارف نے ہنستے ہوئے کہا، لگتا ہے ہمارے بہادر دوست کو آج گھبراہٹ ہو رہی ہے۔ ابرو نے دور سے یہ بات سن لی اور مسکرا کر بولی، اچھی بات ہے، تھوڑی گھبراہٹ ضروری ہے۔ سب ہنس پڑے۔
कुछ ही देर बाद निकाह की महफिल शुरू हुई। इब्रू सादा मगर निहायत खूबसूरत लिबास में थी और इल्हान भी बेहद खुश नजर आ रहा था। काजी साहब ने निकाह पढ़ाया, दोनों ने कबूल है कहा और पूरा हॉल माशाल्लाह और मुबारक हो की आवाज़ों से गूंज उठा। आरिफ ने फौरन जायान को वीडियो कॉल कर दी। शाह हवेली में सायान और आयला अपने कमरे में साथ बैठे थे। कॉल आते ही जायान ने मोबाइल स्टैंड पर रखा ताकि दोनों आराम से निकाह देख सकें। आयला खुशी से बोली, केखे जायान, इब्रू कितनी खूबसूरत लग रही है। जायान मुस्कुरा कर बोला, और इल्हान की खुशी तो चेहरे से ही नजर आ रही है। वीडियो कॉल पर आरिफ ने मोबाइल इब्रू और इल्हान की तरफ किया। इल्हान हंसते हुए बोला, बास, आपकी बहुत कमी महसूस हो रही है। जायान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, दिल तो मेरा भी तुम सबके पास है, लेकिन मेरी जान की तबीयत अभी मुझे कहीं जाने नहीं देती। इब्रू ने मोहब्बत से कहा, हम जानते हैं, पहले आयला का ख्याल रखें, यही सबसे ज़रूरी है। आयला ने मुस्कुराते हुए दोनों को दुआ दी, अल्लाह तुम दोनों की ज़िंदगी मोहब्बत, सुकून और खुशियों से भर दे, हमेशा एक दूसरे का साथ निभाना। लैला ने हंसते हुए कहा, और अगली खुशी की दावत पाकिस्तान में होगी। ये सुनकर सब मुस्कुरा दिए। ज़यान ने भी दिल से दुआ की, अल्लाह तुम सबको हमेशा अपनी हिफाजत में रखे। वीडियो कॉल के ज़रिए अगरचे मिलों का फासला था, मगर सबके दिल एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे। निकाह के बाद सबने एक साथ तस्वीर बनवाई, जबकि शाह हवेली में बैठे ज़यान और आयला भी मोबाइल की स्क्रीन के ज़रिए उन चारों की खुशियों में पूरी तरह शरीक थे। निकाह की तमाम रस्में मुकम्मल हो गईं। सबने इल्हान और इब्रू को दिल से मुबारकबाद दी। कुछ देर बाद आरिफ और लैला ने मुस्कुराते हुए दोनों को रुखसत किया। इल्हान ने बहुत मोहब्बत और एहतियात से इब्रू का हाथ थामा और उसे गाड़ी तक ले गया। रास्ते भर वो बार बार पूछता रहा, सब ठीक है ना? इब्रू ने हस्बे आदत हल्का सा मुंह बनाया और बोली, तुम हर 5 मिनट बाद यही सवाल क्यों करते हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इल्हान हंसकर बोला, अब तुम मेरी जिम्मेदारी हो, इसलिए पूछूंगा भी और ख्याल भी रखूंगा। इब्रू ने नज़रें चुरा ली, मगर उसके होठों पर बेइख्तियार मुस्कुराहट आ गई। कुछ देर बाद गाड़ी इल्हान के फ्लैट के सामने रुकी। इल्हान ने दरवाज़ा खोला और मुस्कुराते हुए बोला, घर में खुश आमदेद। जैसे ही इब्रू अंदर दाखिल हुई, वो चंद लम्हों के लिए हैरान रह गई। पूरा फ्लैट निहायत खूबसूरती से सजाया गया था। दीवारों पर हल्की सुनहरी रोशनियां जगमगा रही थीं। सफ़ेद और गुलाबी ताज़ा फूल हर तरफ खुशबू बखेर रहे थे। बैल्कोनी में खूबसूरत पौधे रखे थे और ड्राइंग रूम में उन दोनों की एक खूबसूरत फ्रेमशुदा तस्वीर रखी हुई थी। हर चीज़ सादा मगर दिल को छू लेने वाली थी। इब्रू ने आहिस्ता से चारों तरफ देखा और फिर इल्हान की तरफ देखकर बोली, ये सब तुमने क्या है? इल्हान ने मुस्कुराकर सर हिलाला, हाँ, मैं चाहता था कि जब तुम पहली बार अपने घर आओ तो हर चेंजेस तुम्हारी पसंद की हो। इब्रू चंद लम्हे खामोश रही, फिर धीरे से बोली, ये घर वाकई बहुत खूबसूरत है। इल्हान ने नरमी से कहा, घर तो पहले भी था, मगर आज तुम आ गई हो, इसलिए अब ये मुकम्मल हुआ है। इब्रू आहिस्ता आहिस्ता पूरा फ्लैट देखती रही, कभी पर्दों को देखती, कभी शेल्फ पर रखी सजावट की चीज़ों को, तो कभी बैल्कोनी से इस्तांबुल की जगमगाती रात को। हर कोने में इल्हान की मेहनत और मोहब्बत साफ नज़र आ रही थी। इल्हान ने मुस्कुराते हुए कहा, एक शर्त है। इब्रू ने हैरानी से पूछा, क्या? इल्हान कर बोला, आज से जब भी तुम गुस्सा करोगी, सादा देर तक मुझसे बात किए बगैर नहीं रहोगी। इब्रू फौरन हल्की सी नाराज़ी से बोली, कोई वादा नहीं, अगर तंग किया तुम ज़रूर करूँगी। इल्हान ज़ोर से हंस पड़ा, चलो गुस्सा भी कबूल है, तुम हमेशा इसी तरह मेरी ज़िंदगी में मुस्कुराती रहना। इब्रू के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। उसने एक बार फिर अपने नए घर की तरफ देखा और दिल ही दिल में अल्लाह का शुक्र अदा किया। इल्हान ने मुस्कुराते हुए इब्रू की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। इब्रू ने चंद लम्हे उसे देखा, फिर खामोशी से उसका हाथ थाम लिया। दोनों आहिस्ता आहिस्ता कमरे की तरफ बढ़े। जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुला, इब्रू चंद लम्हों के लिए रुक गई। पूरा कमरा निहायत खूबसूरती से सजा हुआ था। सफ़ेद और हल्के गुलाबी फूलों की खुशबू हर तरफ फैली हुई थी। खिड़की के करीब हल्के रंग के पर्दे आहिस्ता आहिस्ता हिल रहे थे और नर्म रोशनी कमरे को पुरसकून बना रही थी।
ایک طرف خوبصورت کتابوں کی شیلف تھی اور دوسری طرف بیلکونی سے استنبول کی جگمگاتی رات صاف دکھائی دے رہی تھی۔ الہان نے نرمی سے ابرو کو بستر کے کنارے بچھایا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں خاموش رہے، پھر الہان نے محبت اور احترام سے کہا، الحمدللہ، آج اللہ نے ہمیں ایک خوبصورت رشتے میں باندھ دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہمیشہ تمہاری عزت کروں گا، تمہارا ساتھ دوں گا اور ہر مشکل میں تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ ابرو نے نظریں جھکا کر دھیرے سے کہا، اور میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ ہمیشہ تمہارا ساتھ دوں۔ الہان مسکرایا، پھر نہایت احترام اور شفقت کے ساتھ اس کے ماتھے پر ایک ہلکا سا بوسہ دیا اور بولا، اللہ ہماری زندگی میں ہمیشہ محبت، سکون اور برکت رکھے۔ ابرو کے چہرے پر شرمیلی سی مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے آہستہ سے آمین کہا۔ کمرے میں خاموشی تھی، مگر اس خاموشی میں ایک نئے خوبصورت سفر کی امید شامل تھی۔ کمرے میں پرسکون خاموشی تھی۔ بیلکونی سے استنبول کی ٹھنڈی ہوا اندر آ رہی تھی۔ ابرو خاموشی سے بیٹھی اپنے ہاتھوں کی مہندی دیکھ رہی تھی۔ الہان اس کے پاس آ کر بیٹھا اور مسکراتے ہوئے بولا، اتنی خاموش کیوں ہو؟ تم تو ہمیشہ مجھ سے بحث کرتی تھی۔ ابرو نے ہلکا سا منہ بنایا، ابھی بھی کر سکتی ہوں؟ الہان ہنس پڑا، نہیں، آج نہیں، آج تو صرف مسکرانے کا دن ہے۔ ابرو نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تو الہان نے نرمی سے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا، ابرو، آج میں تم سے ایک وعدہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں صرف تمہارا شوہر نہیں بلکہ تمہارا سب سے اچھا دوست بھی بننا چاہتا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ تم اپنی ہر خوشی، ہر پریشانی اور ہر خواب میرے ساتھ بانٹو۔ اگر کبھی مجھ سے غلطی ہو جائے تو خاموش ہونے کے بجائے مجھے بتا دینا، کیونکہ میں کبھی نہیں چاہوں گا کہ تمہاری آنکھوں میں میری وجہ سے آنسو آئیں۔ ابرو کی آنکھوں میں نمی سی آ گئی، مگر اس نے فوراً مسکرا کر کہا، اور اگر تم نے مجھے بہت زیادہ تنگ کیا تو؟ الہان نے شرارتی انداز میں جواب دیا، پھر تم جتنا چاہو ڈانٹ لینا، لیکن مجھ سے ناراض زیادہ دیر مت رہنا۔ ابرو بے اختیار ہنس پڑی۔ الہان نے محبت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، تمہاری یہی ہنسی میری سب سے بڑی خوشی ہے، اللہ کرے یہ ہمیشہ تمہارے چہرے پر رہے۔ ابرو نے آہستہ سے کہا، اور اللہ تمہیں ہمیشہ میری زندگی میں سلامت رکھے۔ الہان نے مسکراتے ہوئے دوبارہ اس کے ماتھے پر محبت سے بوسہ دیا، پھر دونوں نے مل کر 2 رکعت نفل ادا کیے اور اپنی نئی زندگی کے لیے اللہ سے محبت، سکون اور برکت کی دعا مانگی۔ اگلی صبح استنبول میں سورج کی نرم کرنیں کھڑکی سے کمرے میں داخل ہو رہی تھیں۔ الہان ابھی گہری نیند میں تھا جبکہ ابرو کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے الہان کو سکون سے سو دیکھا تو اس کے چہرے پر شرارتی مسکراہٹ آ گئی۔ وہ آہستہ سے بستر سے اتری، ایک چھوٹا سا گلاس ٹھنڈا پانی لے آئی اور دبے قدموں سے الہان کے قریب پہنچی۔ دیکھتی ہوں اب کیسے سوتے ہو، وہ آہستہ سے بڑبڑائی اور ہلکا سا پانی اس کے چہرے پر چھڑک دیا۔ الہان ایک دم گھبرا کر اٹھ بیٹھا، یہ کیا تھا؟ پھر اس کی نظر سامنے کھڑی ہنستی ہوئی ابرو پر پڑی۔ ابرو اپنی ہنسی نہ روک سکی اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ الہان نے آنکھیں سکیڑتے ہوئے کہا، اچھا تو یہ تمہاری شرارت تھی؟ ابرو فوراً بھاگ کر کمرے سے باہر نکل گئی۔ الہان بھی ہنستے ہوئے اس کے پیچھے چل دیا۔ پورے فلیٹ میں دونوں کی ہنسی گونج رہی تھی۔ آخرکار ڈرائنگ روم میں الہان نے ابرو کا راستہ روک لیا۔ ابرو نے دونوں ہاتھ اٹھا کر ہنستے ہوئے کہا، بس بس میں مذاق کر رہی تھی۔ الہان بھی ہنس پڑا اور بولا، اچھا آج تو معاف کر دیا، لیکن یاد رکھنا شرارتوں کا حساب پھر کبھی ضرور برابر کروں گا۔ ابرو نے شرارتی انداز میں جواب دیا، پہلے مجھے پکڑ تو لو۔ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ اسی وقت آردیو کال آ گئی۔ جیسے ہی کال اٹھائی عارف نے دونوں کے ہنستے ہوئے چہرے دیکھ کر کہا، لگتا ہے صبح صبح کوئی شرارت ہوئی ہے۔ لیلا بھی مسکرا کر بولی، ابرو ضرور تمہارا ہی کام ہوگا۔ ابرو نے معصوم سا چہرہ بنا لیا، جبکہ الہان کے ہنستے ہوئے کہا، جی ہاں، آج سے میری صبح بھی بہت دلچسپ ہونے والی ہیں۔ ہنس پڑے اور دن کا آغاز خوشیوں اور مسکراہٹوں کے ساتھ ہوا۔ کال ختم ہونے کے کچھ دیر بعد عارف ناشتے کی میز پر بیٹھا لیلا کا انتظار کر رہا تھا۔ لیلا مسکراتے ہوئے آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عارف نے فوراً پوچھا، آج طبیعت کیسی ہے؟
لیلا نے نرمی سے جواب دیا، پہلے سے بہتر ہوں۔ عارف نے سکون کا سانس لیا اور اس کے لیے دودھ کا گلاس آگے رکھتے ہوئے بولا، اب اپنا خیال پہلے سے بھی زیادہ رکھنا ہے کیونکہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ لیلا مسکرا دی۔ ناشتے کے بعد دونوں بیلکونی میں آ کر بیٹھ گئے۔ موسم بہت خوشگوار تھا۔ عارف خاموشی سے لیلا کے قریب آیا، اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، پھر نہایت محبت اور احتیاط سے اپنا دوسرا ہاتھ اس کے پیٹ پر رکھا۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی خوشی اور شکر گزاری تھی۔ وہ دھیرے سے بولا، اللہ نے ہمیں بہت بڑی نعمت دی ہے۔ لیلا نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ عارف نے محبت بھرے لہجے میں کہا، شاید ابھی ہمارا ننھا مہمان بہت چھوٹا ہے، دل چاہتا ہے ہر لمحہ اس کے لیے دعا کرتا رہوں۔ لیلا کی آنکھوں میں خوشی کی چمک آ گئی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مجھے یقین ہے تم بہت اچھے باپ بنو گے۔ عارف ہنس پڑا، اور مجھے یقین ہے ہمارا بچہ اپنی امی کی طرح بہادر اور پیارا ہوگا۔ دونوں نے مسکراتے ہوئے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ دونوں کچھ دیر خاموشی سے بیٹھے مستقبل کے خوبصورت خواب دیکھتے رہے۔